بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحيون تموتون وكما تموتون تبعثون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم یہاں آج دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. ہر انسان دنیا میں مختلف کاموں میں لگا ہوا ہے. ہر انسان کی محنت کا رخ، ترتیب، طریقہ، اوقات، فکر، سوچ، بھاگ دوڑ، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بعض کام اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بڑی مشقت سے پورے کرنے ہوتے ہیں. بہت سارے کام اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سخت تھکا دیتے ہیں. بہت سارے کام ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جس میں انسان کا جسم، انسان کا لباس، انسان کی جگہ، انسان کے بال، ہر چیز پراگندہ ہو جاتی ہے. یہ جب رات کو فارغ ہو کے آتا ہے تو گردآلود ہوتا ہے اور نہا دھو کے کپڑے تبدیل کر کے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. یہ دنیا کی ساری محنتیں اگر رزق حلال کے لیے ہے، کسب حلال کے لیے ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، باعث خیر ہے. لیکن سمجھنے کی بات آج یہ ہے کہ بعض خوش نصیب لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کام، جن کی محنت، جن کی بھاگ دوڑ، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کے ہر وقت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے دین کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے دین کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں.
اب ایسے خوش نصیب لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے دین کے کام میں، علم نبوت کے کام میں، دعوت کے کام میں، لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھانے کے کام میں، واعظ و نصیحت کے کام میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور مبارک محنت کے کام میں لگ کر اپنی زندگیاں گزار لیتے ہیں۔ ہر وقت دن رات ان کے ذہن پر، ان کے دل دماغ پر ایک ہی فکر سوار ہوتی ہے کہ مجھے اللہ پاک کے دین کے لیے استعمال ہونا ہے، اور اسی کام میں مجھے پوری زندگی گزارنی ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، ان کا وقت موعود جب آتا ہے وہ بھی بہت ہی قابل رشک ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں جو بات میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں بہت اہم ترین بات ہے، اور بہت ہی غور، توجہ اور تسلی کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کی تیاری کی توفیق بھی ملے گی۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون۔ فرمایا تم جس طرح زندگی گزارو گے، تم جس طرح زندگی گزارو گے تمہاری موت اسی کیفیت پر آئے گی، وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور تمہاری موت جس حالت اور کیفیت پر آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں، انسان کی زندگی کے تینوں مراحل کو آپ علیہ السلام نے بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن واضح کر کے رکھ دیا۔ یہ عالم دنیا ہے، جب اس کی زندگی کی ترتیب اللہ کے حکم سے پوری ہوگی تو پھر عالم برزخ ہے، قبر میں، اور جب وہ وقت پورا ہوگا تو اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ جو شروع کے دو مراحل ہے، یعنی عالم دنیا، یہ دنیا جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہے، یہ عالم دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، یہ فانی ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر جب یہاں سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں، قبر میں اپنی چلے جائیں گے تو یاد رکھیے وہ بھی عارضی ہے، چاہے بہت طویل عرصہ لگے، ہزاروں سال اس میں گزر جائیں، سینکڑوں سال گزر جائے، لیکن یہ طے ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہر انسان نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے، مستقل نہیں ہے۔ البتہ جو تیسرا اور آخری عالم ہے، عالم آخرت، وہ ابدی ہے اور وہ دائمی ہے، اس کے لیے نہ فنا ہے، نہ اختتام ہے، نہ اس کے لیے کوئی آخری دن ہے، وہ ہمیشہ 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 چلتا رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تشبیہ دی، انسان کو سمجھایا، اپنی امت کو سمجھایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کسان جس طرح زمین میں محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے،
ان سب کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہے. مقصد صرف زمین کھودنا نہیں ہے, بیج ڈالنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اصل مقصود ان کے بعد آگے آ رہا ہوتا ہے کہ اس ساری محنت کے بعد ایک دن آئے گا کہ یہاں پہ فصل لہلہائے گی اور مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے, یہ دنیا کی زندگی جو میں اور آپ اس وقت جی رہے ہیں, گزار رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمائے کما تحیون تموتون, کہ یہ زندگی جیسے گزرے گی موت اسی طرح آئے گی, اسی طرح آئے گی. گویا کہ زندگی اور زندگی کے گزارنے کا جو ڈھنگ اور سلیقہ ہے, یہ ایک نمونہ ہوتا ہے, ایک نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری موت کس کیفیت میں آئے گی. اور آگے فرمایا کما تموتون تبعثون, اور جیسے موت آئے گی اسی ترتیب پر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو ساری باتوں کا سرا آ کے یہاں جڑتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب صحیح بنانا بہت ضروری. ہمیں اپنی زندگی کے گزارنے کے آداب آج سیکھنے پڑیں گے. ہمیں اپنے اعمال پر, اپنی سوچ پر, اپنے کاموں پر, اپنے معمولات پر نگرانی کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت قابل رشک ہو, قابل شکر ہو, قابل فخر ہو, تو پھر اس زندگی کو انسانوں والی زندگی بنانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیں. میں اور آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ہم دنیا کو بیوقوف اور پاگل بنا سکتے ہیں, ظاہراً اپنی کیفیت کو, ظاہراً اپنے حلیے کو, ظاہراً اپنے لباس کو مزین کر کے ہم دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں. لیکن یقین کریں اللہ کی ذات وہ علام الغیوب ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا اللہ کی نگاہ بندوں کے دلوں پہ ہوتی ہے. وہ تو دلوں کی حالات کو پیش نظر رکھ کر اللہ پاک کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں. تو اس دنیا کی ترتیب اگر بگڑی ہوئی ہے, میرے دن رات کے معمولات اگر خراب ہے, میں گناہوں کا عادی ہوں, گناہ سنتا ہوں, گناہ دیکھتا ہوں, گناہ بولتا ہوں, گناہوں میں لذت حاصل کرتا ہوں, دوسرے کے لیے غلط جذبات رکھتا ہوں, غلط بولتا ہوں, غلط سنتا ہوں, غلط کہتا ہوں, روحانی امراض کے اندر مبتلا ہوں, غیبت ہماری زندگی کا حصہ ہو, حسد ہماری زندگی کا حصہ ہو, بغض کینہ ہماری زندگی کا حصہ ہو, بدگمانی ہماری زندگی کا حصہ ہو, دوسرے کے لیے گھڑے کھودنا ہماری زندگی کا حصہ ہو, دوسرے کے نقصان اور تکلیف پہ خوش ہونا اگر ہماری زندگی کا حصہ ہو, دوسروں کے معاملات پہ نظر رکھ کر اور اس کو بگاڑنے کی ترتیب کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہو, تو یقین کریں کہ بری موت اور برے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج ہم اس چیز سے بالکل غافل ہیں, بالکل غافل ہیں. ہم زندگی من چاہی اپنی ترتیب پہ گزارتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو شاید ہمیں کوئی فرشتہ آ کے کلمہ طیبہ پڑھا دے گا اور میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں گا, اور جب مرنے کے بعد لوگ دیکھیں گے میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوگی اور میں ایک پرسکون جسم کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں گا. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. قابل رشک اور قابل شکر موت کے لیے ایک فکر مند زندگی چاہیے, ایک ایسی زندگی چاہیے جو اللہ کے لیے گزری ہو, اللہ کے دین کے لیے گزری ہو.
اور اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس زبان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نگاہوں پہ کنٹرول رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے شرمگاہ، پیٹ، رزق کی صحیح حفاظت کا انتظام ضروری ہوتا ہے۔ آج اگر ہماری مستورات میں وہ ساری خرابیاں موجود ہو جو معاشرے میں ہے، اور ہم اس ترتیب پر اپنی زندگی گزار کے یہ کہیں کہ بھئی موت آئے تو ایسی موت ہو کہ لوگ رشک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قابل رشک موت اللہ کے ایسے بندوں کی آتی ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ کے لیے تھک کے گزری ہوئی ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کی موت قابل رشک ہو۔ اور قابل رشک موت کیا ہے؟ کہ جب موت کا وقت بھی آئے تو اس وقت بھی انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے علم کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے لگا ہوا ہو، کام کر رہا ہو۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کا آخری وقت تھا، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، راستے میں تھے۔ تو غلام کہتے ہیں کہ اترے اپنی سواری سے، وضو کیا، تہجد کے نوافل پڑھے، اور اس رات کے آخری پہر میں جو دعا کی قبولیت کا بہت ہی قریبی وقت ہے، اللہ کی رحمتیں اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگ لے۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنے موت کے وقت کی عافیت مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب کر دے، لیکن اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اور اے اللہ اپنے محبوب کے شہر کی موت نصیب کر۔ اب دیکھیں شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں کہ محبوب کے شہر یعنی مدینہ طیبہ میں۔ تو خادم کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ شہادت مدینہ میں کیسے آئے گی؟ شہادت کے لیے تو میدان جہاد میں نکلنا پڑے گا، دشمن سے لڑنا پڑے گا، تو مدینہ کے شہر کے اندر شہادت کیسے ملے گی؟ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت تھا نا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز بدبخت نے آ کر دوران نماز ہی زہر میں بجھا ہوا ایک خنجر آپ کے جسم میں گھونپ دیا۔ مسجد نبوی کا مصلی ہے، فجر کی نماز ہے، مدینہ کا شہر ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ دعا قبول ہو رہی ہے، وہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو شہادت مانگی تھی کہاں پر؟ مدینہ طیبہ میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ انہوں نے تو شہادت مانگی اور مدینہ کا شہر مانگا تھا، دو چیزیں مانگی۔ اللہ نے شہادت بھی دی اور مدینہ میں دی، اور پھر صرف مدینہ میں نہیں اپنے محبوب کے مصلی پر دے دی۔ تو یہ کتنی شان والی موت ہے، کتنی قابل فخر موت ہے کہ حضور کے مصلی پہ حضرت عمر کھڑے ہیں، وہیں جسم سے خون گرا اور اسی زخم سے شہید ہو کر حضور کے پہلو میں قیامت تک کے لیے سو گئے، آرام فرما ہوگا۔
اب اسی حالت میں کیا ہوگا؟ قبر سے اٹھائے جائیں گے. کما تموتون تبعثون، جس طرح موت آئی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. یہ مصلی ان کے حق میں گواہی دے گا، یہ محراب گواہی دے گی، یہ خون گواہی دے گا. تو یہ قابل فخر، قابل رشک موت کیوں ملی؟ اس لیے کہ زندگی وہ گزاری جو حضور علیہ السلام کی تربیت تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں. خلافت ان کی تھی، خلافت کا زمانہ ہے، چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے. کوفہ کی جامعہ مسجد کے جمعے کے دن بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. اور اس وقت ابن ملجم ایک بدبخت تھا، اس نے اسی خطبے کی حالت میں آ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کیا عین خطبے کے دوران، اور آپ کو خنجر مار دیا. آپ زخمی ہو کے گر پڑے. اور اسی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، رمضان کا مہینہ تھا اور 21 تاریخ آخری عشرہ، دیکھیں نا اللہ کی شان، دیکھیں کتنی سعادتیں جمع ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ، آخری عشرے کا پہلا دن، جمعے کا دن، مسجد کا ممبر، جمعے کا خطبہ، ہاں، اور اس میں ایک بدبخت نے آ کے خنجر مار دیا، اس سے شہید ہو گیا. اللہ کے دین کی بات کرتے کرتے کرتے، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتے ہوتے اس دنیا سے رخصت ہوگا. یہ میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں صرف، کہ کتنے قابل رشک لوگ دنیا سے گزرے ہیں، کہ جن کی صرف زندگی نہیں، جن کی موت جس حالت میں آئی تو وہ بھی قابل رشک تھی، موت بھی قابل رشک تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، ان کو وقت کے خلیفہ نے قید کے اندر ڈال دیا، زبردستی کی کہ آپ میرے قاضی بن جائے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے قبول نہیں کیا تو جیل میں ڈال دیا ان کو. اسی جیل میں اللہ پاک کی طرف سے وقت اجل آیا، ان کا جنازہ جیل سے نکلا، وہیں سے قبر میں چلے گئے. اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے اس حالت میں وہیں دنیا سے رخصت ہوگا. یہ خواص ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کی موت دین کے کام کی حالت کے دوران پیش آ جاتی ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ تو میں نے خیر القرون کی بات کی آپ کے سامنے. آپ اس زمانے میں آئے، اس زمانے میں ہمارے اکابر بزرگوں میں، اولیاء اللہ میں کتنے لوگ گزرے، کتنے علماء گزرے کہ جو اللہ کے دین کی محنت میں لگتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اسی کام کے اندر چلے گئے. حضرت اقدس محدث العصر حضرت مولانا سید یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسئلے کے اندر حکومت نے پورے پاکستان کے علماء کو بلایا اسلام آباد میں. زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل تھے، زکوٰۃ کے مسئلے کی ترتیب کے لیے. تو یہ حضرات وہاں چلے گئے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی کراچی سے اسلام آباد چلے گئے وہاں پہ. اور ضیاء الحق صاحب مرحوم کا زمانہ تھا، زکوٰۃ آرڈیننس پہ کچھ بحث چل رہی تھی، علماء کی مجلس. اور اسی دوران ہی یعنی ایک شرعی مسئلے پر بحث چل رہی تھی، ایک شرعی مجلس لگی ہوئی تھی، علماء اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. اور اسی دوران حضرت کو دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر کے دنیا سے تشریف لے گیا. تو ایک دین کی بات کرتے ہوئے، ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا. کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے انسان گزرے ہیں، وہ ہمارے مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، جو ہمارے قریب مرکز ہے، یہاں تشریف لائے اور یہاں علماء جمع تھے، حج کے مسائل پر بحث ہو رہی تھی، حج کے، تو حج سے متعلق بات چل رہی تھی اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں بات کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے کسی مسئلے پر. تو اللہ کی شان دیکھے اسی دوران ہی بغیر کچھ ہوئے ایک طرف کو بالکل لڑک گئے، اسی وقت ہی موت آ گئی. ان کے برابر میں حضرت مولانا محمد بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گود میں جا کے ان کا سر لگا. تو حج کے مسئلے کی بات کرتے کرتے اسی وقت موت آئی، دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو. ہمارے حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خطیب پاکستان تھے، بہت بڑے خطیب تھے. قریب میں جیکب لائن میں تھانوی مسجد ہے، حضرت کی بہت بڑی مسجد ہے، اور اللہ پاک نے خطابت کا، بیان کا بڑا ملکہ دیا تھا، بہت خوبصورت آواز میں بیان کرتے تھے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے انداز میں تقریر فرماتے تھے. تو مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کی دعوت پہ. ہندوستان میں علاقہ ہے مدراس، وہاں تشریف لے گئے اور جمعے کا بیان فرمایا. اور جمعے کے بیان کے بعد پھر جب خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اسی خطبے کے دوران حضرت کو دل کا دورہ پڑا اور اسی جگہ موت آ گئی، دنیا سے رخصت ہوگا. یہ چند مثالیں میں نے آپ حضرات کو صرف عرض کی تاکہ یہ اندازہ ہو کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام دنیا میں کرتے ہیں، تو جب ان کی موت آتی ہے وہ اسی کام کے کرتے 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 اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، اسی دوران چلے جاتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بخاری شریف کا درس دینے کے لیے گھر سے نکلے تیاری کر کے. صبح حضرت کا گھنٹہ ہوتا تھا، تو گھر سے نکلے بخاری شریف کا درس دینے کے لیے، اور جیسے ہی نکلے 2 قدم کے فاصلے پر بعض ظالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گولیاں چلائی، حضرت اسی حالت میں شہید ہو گئے. تو اب دیکھیں، اس دین کے کام کی نسبت سے نکلے حدیث کے درس کے لیے، اور اللہ پاک کے ہاں شہادت کی موت لے کے چلے گئے. ہمارے حضرت مفتی عبد المجید دین پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث کا درس دینے کے لیے جامعہ درویشیہ جا رہے تھے. جامعہ سے نکلے اور جیسے ہی شارع فیصل پہ پہنچے تو راستے میں ان کی گاڑی پر ظالموں نے حملہ کیا، وہ اور ہمارے 2 اساتذہ، اور وہ بھی سب شہید. تو دیکھیں، سب حدیث کا درس دینے کے لیے، کوئی قرآن کا درس دینے کے لیے، کوئی سبق پڑھانے کے لیے. وہی چیز دیکھیں ان کے ذہن میں ہوگی نا، جب ایک استاذ پڑھانے کے لیے جاتا ہے، دل دماغ میں وہ خیالات ہوتے ہیں. تو دین کے اسی سوچ کے ساتھ وہ نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو یہ موت جو ہے قابل افسوس نہیں ہوتی، یہ تو قابل رشک ہوتی ہے. ہمارے شعبہ بنات کی معلمہ کا، جس بچی کا انتقال ہوا، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ غم تو ہے، ان کے والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ایک مقام شکر یہ ہے کہ ایک ایسی بچی جس نے دین کا علم حاصل کیا، پھر دین کی تعلیم دی، معلمہ بنی، دوسروں کے لیے علم کے پھیلانے کا سامان اور ذریعہ بنی، اور اسی حالت میں ہی طبیعت خراب ہوئی، اسپتال، اور پھر اسپتال سے اللہ کے ہاں پہنچ گئے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قابل شکر ہے. تو یہ موت اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، صحیح ترتیب پر اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے راستے کی جو موت ہوتی ہے یہ قابل فخر ہے. ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو بہت بڑے مجاہد بھی تھے، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، اور انگریز کے خلاف تحریک آزادی میں بہت بڑا حصہ لیا. انگریز کی فوج نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کہنا بند نہیں کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تو ہم آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے.
انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، تو جیل میں ڈال دیا، پھانسی کے آرڈر آ گئے، اور کہا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے فتوے کو واپس لے لیں، ورنہ اسی جگہ سے لے جا کے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ تو کسی نے آ کے مولانا محمد علی جوہر صاحب سے کہا کہ حضرت خدا کے لیے کچھ رحم فرمائیں، نرمی فرمائیں، ورنہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے۔ اشعار پڑھے، اور بڑے غیرت کے اشعار تھے، وہ میں آپ سے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمانے لگے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، دیکھیں، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو بس خلاصہ یہ عرض کرنا ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ اچھی زندگی، اعمال والی زندگی، دین والی زندگی، علم حاصل کرنے والی زندگی، یہ ہماری اچھی موت اور اچھے انجام کی طرف اشارہ ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ایک اہم اعلان سن لیں کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اتوار کے دن بعد نماز مغرب اسوہ حسنہ کی مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ وہ مبارک سلسلہ جو پچھلی اتوار تھی، 46ویں مجلس تھی، اس پر مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ اسوہ حسنہ کے سلسلے کی اختتامی مجلس ہے۔ تو درخواست ہوگی تمام مستورات سے بھی، انشاءاللہ باہر سے ہمارے بزرگ علماء بھی تشریف لائیں گے اور بیانات بھی ہوں گے۔ اسوہ حسنہ کے مبارک سلسلے کی تکمیل ہوگی، دعا ہوگی، تو تمام مستورات سے درخواست ہے کہ کل کی مجلس میں لازماً شرکت فرمائیں، کل مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی یا اللہ اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، بالخصوص جو ہماری بنات کی سابقہ معلمہ جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، خدمات تھی ان کی، ان کا حق تھا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کا باغ بنا دے، اور ان کے والدین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما دے، اور باقی جتنی معلمات ہیں، طالبات ہیں، خادمائیں ہیں، اللہ پاک سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے، ہر ایک کو اللہ چھوٹے بڑے امراض سے تکلیف سے محفوظ فرما دے، بالخصوص یہ جو وبائی مرض پھیل رہا ہے، اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔